آپ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ میں ایک عیسائی تھا۔ جب میں 2 سال کا تھا تو میری فیملی نے مجھے بپتسمہ دیا، اور پھر ایک وقت آیا جب میں نے سوچا کہ مجھے مونک بننا چاہیے کیونکہ مجھے یہ مذہب پسند ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بات نے باوجود بچہ ہونے کے مجھے ایک شعور دیا، لیکن پھر میرے خاندان نے اسے آگے بڑھانے کے لیے زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ انہوں نے مجھے بت مت بننے کے لیے زیادہ حوصلہ افزائی دی، ایک بت مت کی طرح۔ تو میں نے میڈیٹیشن شروع کر دیا اور اس نے واقعی مجھے آرام دہ اور پرسکون ہونے اور اس طرح کی چیزوں میں مدد دی۔ اور پھر میں نے روحانیت کے اور بہت سے طریقے آزمائے، جیسے رائکی جو شفا کی قسم ہے، یا شمانیت۔ میں نے ہر قسم کے مذہب میں دلچسپی لی۔ کس چیز نے آپ کو اپنے عقائد کے بارے میں سوال کرنے پر مجبور کیا؟ کیا یہ ایک واقعہ یا خیال تھا، اور یہ کب پیش آیا؟ تو ایک وقت تھا، میں فلپائن میں کچھ سالوں تک ایک گلوکار کے طور پر رہا۔ یہ میرا خواب تھا اور مجھے خوب یاد ہے، میں ہانگ کانگ میں تھا۔ میں نے ابھی ایک پروگرام ختم کیا تھا، ایک فیسٹیول میں کانسرٹ تھا، اور میں نے اپنے پسندیدہ گلوکار کے سامنے پرفارم کیا۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور وہ میرے کانسرٹ میں آئے تو میں نے خود کو بہت عاجز محسوس کیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی چیز تو ایسی ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، لیکن میں نے سوچا میں حق پر نہیں ہوں۔ اچانک مجھے احساس ہوا میرے پاس ایک اچھی زندگی اور سب کچھ ہے، لیکن میری زندگی میں ایک چیز کی کمی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں گزار رہا۔ میں یہ نہیں کہہ پایا کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک محرک تھا اور میں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا، اسپین کی سرحد سے مغربی ساحل کی طرف 1000 کلومیٹر۔ یہ 1000 کلومیٹر کا سفر تھا، اس میں مجھے 30 دن لگے۔ یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا، اس لیے کہ میں نے خدا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں بہت سے عیسائیوں سے ملاقات کی، تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا واقعہ تھا، اس لیے کہ میں چلتے ہوئے خدا سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اس سے سوال کر رہا تھا کہ وہ خود کو میری زندگی میں ظاہر کر دے۔ میں اسے پانا چاہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ چلنا اس عمل کا حصہ تھا۔ سفر کے ختم ہونے پر آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا آپ نے واقعی خدا کو تلاش کر لیا؟ بدقسمتی سے 1000 کلومیٹر چلنے کے بعد مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بالآخر آپ زیادہ خالص اور پاکیزہ ہونے کی توقع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ میں سینٹیاگو ڈی کمپوسٹیلا میں پہنچا۔ میں نے تقریب میں شرکت کی۔ وہاں ایک برازیلی شخص تھا جو میرے راستے میں سائیکل لے آیا اور مجھے کچھ خوف زدہ کر دیا، اور میں نے اسے برازیلی زبان میں کچھ برا کہہ دیا۔ جواب میں اس نے بھی مجھے برا بلا کہا۔ پھر مجھے بہت برا لگا کیونکہ میں نے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا اور میرا خیال تھا کہ میں زیادہ پاکیزہ ہو رہا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ صرف چلنا کافی نہیں ہے، آپ کو کسی ایسی چیز کے ساتھ چلنا ضروری ہے جو آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ دوسروں کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ آپ نے پہلی بار اسلام کے بارے میں کب سنا؟ بالکل پہلی بار میرا خیال ہے کہ میں نے 9/11 کے وقت اسلام کے بارے میں سنا تھا۔ اس وقت میں نے اسلام کو توجہ دینا شروع کی۔ تو پہلا شخص جس نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا بہت واضح طور پر، اور وہ پہلا شخص مجھے یاد ہے، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جب میں ابوظہبی میں تھا۔ میں فلپائن کے لیے ایک پرواز کا انتظار کر رہا تھا، مجھے 6 گھنٹے گزارنے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ایئرپورٹ پر نہیں ٹھہرنا چاہیے بلکہ مجھے علاقے کا نظارہ کرنا چاہیے۔ میں ابوظہبی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا میں یہاں کیا دیکھ سکتا ہوں، اور اس نے کہا کہ یہاں ایک بڑی سفید مسجد ہے، بہت بڑی مسجد۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں، اور اس مسجد کی طرف جاتے ہوئے اس نے ریڈیو چلا دیا، اور وہاں جو گانا چل رہا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا، اور وہ موسیقی واقعی میرے کانوں کو بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا یہ کون سی موسیقی ہے؟ یہ میرے دل سے بات کر رہی ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا اور اس نے گاڑی روک دی اور کہنے لگا بھائی یہ موسیقی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور اس نے مجھے اسلام کے بارے میں تبلیغ کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کا آپ کے اسلام قبول کرنے پر کیا رد عمل تھا؟ میں جانتا تھا کہ میرے خاندان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، میں جانتا تھا کہ اس کام کی کوئی تعریف نہیں کی جائے گی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا یہ سب سے بری خبر تھی جو میں انہیں بتا سکتا تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اسلام میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں پہلے سے بہتر انسان بن چکا ہوں۔ اسلام آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد کیا آپ کو دن میں 5 بار نماز پڑھنے میں مشکل پیش آئی؟ اسی طرح روزے رکھنا اور دیگر اسلامی عبادات میں؟ مسلمان ہونے کے بعد مجھے 5 وقت کی نماز شروع کرنے میں تقریباً 1 مہینہ لگا، پہلے 1، 2 اور پھر آہستہ آہستہ، اور سب سے مشکل نماز فجر ہے، صبح کی پہلی نماز۔ لیکن جب میں عادی ہو گیا میں نے کبھی اس معمول کو ترک نہیں کیا، میں ہمیشہ 5 وقت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سنا ہے کہ آپ نے ایک مسجد میں میڈیٹیشن بھی کی تھی، نماز اور میڈیٹیشن میں کیا فرق ہے اور آپ نے کیسا محسوس کیا؟ بنیادی فرق میڈیٹیشن یا کہ
बुद्धिस्ट मेडिटेशन और नमाज के दरमियान ये है कि जब आप बतौर एक बुद्धिस्ट के मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप एक मुसलमान के तौर पर मेडिटेशन करते हैं तो आप तदब्बुर करते हैं, आप जिंदगी पर गौर करने की कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में। तो ये है, मैं कहूंगा कि फर्क यूं है कि ये मेडिटेशन का एक ज्यादा पुरकशिश तरीका है, ये एक ज्यादा कारआमद तरीका है, जिसका मतलब ये है कि आप दिमाग को खाली करने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने दिमाग को अल्लाह सुब्हानो ताला की जानिब, अपने खालिक की जानिब अच्छाई और नेकी के ख्यालात के साथ भरने की कोशिश करते हैं और आप गौर करने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हो, अल्लाह सुब्हानो ताला कौन है, और उससे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हैं। जबकि बुद्ध मत का मेडिटेशन इस तरह से है, जब आप बुद्ध मत में हो आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं ताकि सच सामने आ जाए। जानते हैं, तो ये ऐसा करने के लिए एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर आपको इसे अच्छी चीज से भरना होगा। इसका कोई मतलब नहीं कि अपने दिमाग को खाली किया जाए ताकि अगले हफ्ते से दोबारा शराब या किसी और चीज से भर दिया जाए। क्या आपके कलमा शहादत पढ़ने के बाद कोई और भी मुसलमान हुआ आपके जरिए से? कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे मुसलमान होने, कलमा शहादत पढ़ने के बाद सबसे अच्छा वाकया मेरे जापानी दोस्त कोकी का है। वो एक भाई है जिससे मेरी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में तब हुई जब मैं 18 साल का था। हमने मिलकर एक स्क्रीन कारोबार शुरू किया। हमारा कुछ पैसों का नुकसान हुआ। मैंने उससे कहा, आपके पैसे का नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो मेरी बात सुनने लगा। फिर वो मलेशिया आया, उसने कलमा शहादत पढ़ा और हम रवाना हो गए। उसकी फिलिपाइनी बीवी जो उस वक्त गैर मुस्लिम थी, हम उसके पास गए, उसने भी कलमा पढ़ा और उन्होंने मेरे घर पर निकाह किया। आपका क्या ख्याल है, अगर आप इतना ज्यादा सफर ना करते तो क्या आप इस्लाम को तलाश कर पाते? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी इसमें ये बहुत आसान था। मैंने 50 ममालिक का सफर किया, मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ, लिहाजा मेरे सफर का इसमें बड़ा किरदार है। चनाचे जब मैं मुस्लिम ममालिक में गया मैंने महसूस किया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम का विरसा बहुत अजीम है और मैंने इस विरसे का हिस्सा बनना चाहा। और इस विरसे के मुतालिक बात करते हुए इस वक्त आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? तो इस वक्त हमारी तवज्जो हेलिस मीडिया के साथ काम पर है, एक मीडिया प्रोडक्शन जिसमें मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ये हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम द लास्ट होप है और हम 40 ममालिक से 100 नौ मुस्लिमों को मदऊ कर रहे हैं ताकि वो हमें इस बारे में इंटरव्यू दें कि उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा ताल्लुक है। हर एक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अलग किस्म की मोहब्बत है। हम बहुत सी वजूहात की बिना पर उनसे मोहब्बत करते हैं, इंसाफ की वजह से, उनके इखलाक की वजह से, उनके हौसले की वजह से। लिहाजा हम कुछ खास इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नौ मुस्लिम को मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलू बेशुमार हैं और इसमें सीखने को बहुत सी चीजें हैं। इस वजह से हमें बहुत से लोगों की जरूरत है, लिहाजा हम सब नौ मुस्लिम को मदऊ कर रहे हैं जो भी इंटरव्यू के लिए दस्तयाब हों, और उम्मीद है कि ये सिलसिला मजीद जारी रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हम 2023 में फिल्म जारी कर सकेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में आप अपने आखिरी पैगाम में क्या कहना चाहेंगे? हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हर तरफ जंगों और नई बीमारियों की खबरें हैं, तरह तरह के अफवाहें हैं, और मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद मत छोड़ें। इसीलिए हमने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री का नाम द लास्ट होप रखा है। द लास्ट होप, आखिरी उम्मीद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। डरे मत, हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम सब उनकी उम्मत से हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगरचे हम मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, हमें हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे जहान का सबसे अफजल नबी है, वो सबसे बेहतर है। वो अल्लाह ताला